آبادی سے نکل کر اب سنسان جنگل میں پہنچ گئی تھی۔ شیورلیٹ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ہپی ٹائپ نوجوان موجود تھا جس نے ہاتھوں کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے دستانے پہن رکھے تھے۔ نوجوان کے برابر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی جو پڑھی لکھی اور معزز گھرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر و تردد کے آثار تھے اور وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ آخر کسی قدر گھبرائے ہوئے لیجی میں اپنے ساتھی سے کہنے لگی، ہم کہاں جا رہے ہیں شاہد؟ کیا تمہیں جنگل کے یہ حسین اور قدرتی مناظر پسند نہیں ہیں؟ نوجوان نے الٹا سوال کر دیا۔ پسند تو ہیں لیکن ہم بہت دور نکل آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، نوجوان اسٹیئرنگ وہیل سے ہاتھ ہٹا کر اس کی کلائی پر رکھ دیا۔ میری موجودگی میں تمہیں کسی قسم کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے تم پر اعتماد ہے لیکن کافی وقت ہو گیا ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لڑکی اب کچھ زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اوہ ہو بھائی، تم تو ساری تفریح کو غارت کر کے رکھ دیتی ہو، نوجوان نے مصنوعی ہفکی سے کہا۔ تاہم اس نے کار روکی نہیں، مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں اونچے درخت اور گھنی جھاڑیاں تھیں۔ یہ علاقہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا اور دور تک کوئی متنفس نظر نہ آتا تھا۔ نوجوان نے کار روک دی اور انجن بند کر کے باہر نکل آیا۔ نشاد گھبرا کر بولی، تم یہاں کیوں رک گئے؟ واپس چلو نا۔ نوجوان کار کے سامنے سے گزر کر دوسری جانب آیا اور دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگا، آؤ کچھ دیر قدرت کے حسین مناظر کا لطف اٹھائیں۔ نہیں بھائی، بہت لطف اٹھا لیا۔ لڑکی سیٹ پر بیٹھی رہی۔ یوں بھی اس مقام پر وحشت سی برس رہی ہے۔ وحشت کس بات کی؟ نوجوان اطراف پر نظر ڈالتا ہوا بولا، دیکھو تمام منظر کتنے دل فریب ہیں۔ پھر اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے اپنی جانب کھینچا اور وہ تون کرہن کار سے باہر آ گئی۔ نوجوان اس کا ہاتھ تھامے ہوئے گھنی جھاڑی کے قریب پہنچ گیا اور مخملی گھاس پر بیٹھتے ہوئے پرمزاح لہجے میں کہنے لگا، تشریف رکھیے مس صاحبہ، یہ ملائم گھاس آپ کے ڈرائنگ روم میں بچھے ہوئے قالین سے زیادہ نرم و دبیز ہے۔ لڑکی نوجوان سے قدرے دور ہٹ کر بیٹھ گئی اور نوجوان عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر سرک کر لڑکی قریب پہنچ گیا، اس کا ہاتھ تھام کر جذباتی لہجے میں کہنے لگا، نشاط تم کتنی حسین ہو، کوئی حور بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس یہی کہنے کے لیے مجھے اس بران مقام پر لائے ہو؟ ارے نہیں، کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں مگر کیا؟ لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اچھا چھوڑو، نوجوان سے پٹا سا گیا، یہ بتاؤ شادی کی بات تو پکی ہے نا؟ ہاں، لیکن اس سلسلے میں والدین کی سطح پر بات ہونا چاہیے۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ ایک بات کو بار بار پوچھنے سے کیا حاصل؟ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ نوجوان نشاط کی اور قریب ہو گیا۔ نشاط نے سمٹنے کی کوشش کی لیکن نوجوان کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل ہو چکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ نشاط تڑپ گئی لیکن نوجوان کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ مسکرایا، اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا، گھبراتی کیوں ہو؟ اگر ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، شوہر اور بیوی کے رشتوں میں منسلک ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ نشاط کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے۔ نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کے سائے رقصاں تھے اور اندر کا شیطان برآمد ہو رہا تھا۔ اب اس کا دوسرا ہاتھ بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ نشاط کی حالت بہت دگرگو تھی اور سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ خوف کے باعث جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا، وہ مچل گئی۔ اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے شاہد کو ہٹانا چاہا مگر وہ بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے نشاط کو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ نشاط نے بھی مزاحمت تیز کر دی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی شدید جدوجہد کرنے لگی، ساتھ ہی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ہوش میں آؤ شاہد، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کوئی بات نہیں ڈیئر، مقبول لہجے میں بولا، تم فکر مت کرو، ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ نہیں، ہر کام اپنے وقت پر مناسب ہوتا ہے، شادی سے پہلے ایسا نہیں ہونے دوں گی، چاہے میری جان چلی جائے۔ شاہد پر نشاط کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جذبات نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے مزید پیش قدمی کی اور نشاط کا لباس جسم سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نشاط نے بھرپور مزاحمت کی اور وہ نوجوان کو نوچنے کو سوٹنے لگی۔ ایک مرتبہ اس کی کلائی پر کاٹ کھایا لیکن نوجوان واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی دست درازی نے وحشیانہ شدت اختیار کر لی تھی۔ اس نے نشاط کو بے بس کر دیا۔ اچانک نوجوان کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی اور نشاط مچھلی کی طرح اس کی آغوش سے نکل گئی۔ وہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ہی بھاگ کھڑی ہوئی مگر نوجوان نے لپک اسے دبوچ لیا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر زمین پر بچھاڑ دیا۔ اسی لمحے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک دریائی پرندہ کسی جانب سے نمودار ہوا اور غضبناک آواز میں چیختا ہوا نوجوان پر حملہ ور ہو گیا۔ اس کا پہلا وار ہی کامیاب رہا۔ اس کی لمبی اور تیز چونچ نوجوان کے چہرے پر پڑی اور وہ رخسار سے پوری بوٹی اڑا لے گیا۔ نوجوان درد کی شدت سے چیخ پڑا۔ اس نے نشاط کو چھوڑ دیا اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ لہولہان ہو گیا تھا، گردن پر پنجوں کے گہرے نشانات تھے۔ پرندہ خوفناک آوازیں نکالتا ہوا اس کے سر پر منڈلا رہا تھا اور دوبارہ حملہ کرنے کی طاق میں تھا، چنانچہ وہ پھر نوجوان پر چھپٹا اور خود کو پرندے کی زد سے بچانے کے لیے زمین پر اوندا گر گیا۔
وہ خود کو پرندے کی زد سے بچانے کے لیے زمین پر اوندا گر گیا اور چہرہ بازو میں چھپا لیا۔ نشاط کو اس دوران موقع مل گیا، وہ تیزی سے اٹھی اور لپک کر جھاڑیوں کے پیچھے چلی گئی۔ ایک جھاڑی کی لمبی اور گول شاخیں اس کے چہرے کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ اس کے عقب سے سامنے کا ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ پرندہ اب کسی قدر بلندی پر چلا گیا تھا۔ نوجوان کراہتا ہوا اٹھا اور اس نے 3 پتھر اٹھائے اور باری باری پرندے پر کھینچ مارے، مگر کوئی پتھر پرندے پر نہیں لگا، بلکہ پرندہ اور مشتعل ہو گیا۔ وہ تیز سے نیچے آیا، نوجوان کے چہرے سے جونک کی طرح چمٹ گیا۔ اس حالت میں اس کے پر پھڑپڑا رہے تھے اور نوجوان کے چہرے اور گردن کو اپنی چونچ اور پنجوں سے گھائل کر رہا تھا۔ سنسان جنگل میں نوجوان کی کرب انگیز چیخیں گونجنے لگی اور وہ دونوں ہاتھوں سے پوری شدت کے ساتھ خون اشام پرندے کو اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پرندے کے غیظ و غضب کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جیسے نوجوان کے جسم کو اپنی خنجر کی نوک جیسی چونچ سے ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ اگر نوجوان کے ہاتھوں پر دستانے نہ ہوتے تو پرندہ شاید اس کی انگلیاں بھی تراش ڈالتا۔ نوجوان اپنے چہرے کو پرندے کے حملے سے بچانے کے لیے ایک بار پھر زمین پر اوندا ہو گیا اور چہرہ بازو میں چھپا لیا، اور پرندہ کچھ دیر اس کے گرد منڈلاتا رہا۔ پھر نوجوان کی پشت پر بیٹھ کر غضبناک آواز میں پھڑپڑاتے ہوئے کائیں کائیں کی آوازیں نکالنے لگا۔ نوجوان غالباً بے ہوش ہو چکا تھا، اور اگر ہوش میں ہوتا تو اس میں عافیت تھی کہ چہرہ چھپائے زمین سے چپکا رہے۔ نشاط بھی شاہوں والی جھاڑیوں کے عقب سے یہ دلچسپ لیکن ہولناک تماشا دیکھ رہی تھی۔ پرندہ اس کے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوا تھا۔ اگر وہ نوجوان پر حملہ نہ کرتا تو وہ لٹ چکی ہوتی۔ پرندہ نوجوان کو چھوڑ کر اب ایک اونچی شاخ پر بیٹھ گیا تھا۔ نوجوان نے خون آلود چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور پرندے کو خاصے فاصلے پر دیکھ کر بجلی کسی صورت کے ساتھ کار کی طرف دور پڑا۔ پرندہ گھات میں بیٹھا تھا، پھر وہ نوجوان کی طرف چھپٹا، مگر نوجوان ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا، طوفان کی رفتار سے روانہ ہو گیا۔ پرندے نے کچھ دور تعاقب کیا، پھر اسی جگہ واپس آ گیا جہاں نشاط جھاڑیوں کے پیچھے کھڑی ہوئی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ پرندہ نچلی شاخ پر بیٹھ گیا اور ایسی آواز نکالنے لگا جیسے کہہ رہا ہو اب کوئی خطرہ نہیں، باہر آ جاؤ۔ نشاط کو بالکل یوں محسوس ہوا گویا یہ الفاظ کسی انسان کی زبان سے ادا ہوئے ہوں۔ وہ جھاڑی کے اوٹ سے نکلی اور پرتشکر نظروں سے پرندے کی طرف دیکھنے لگی، پھر اس نے لباس ٹھیک کیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئی پرندے کے قریب پہنچ گئی۔ ہرچند کہ وہ ایک جنگلی پرندہ تھا، انسانوں سے غیر مانوس، لیکن اس کے باوجود نہ وہ اڑا نہ گھبرایا، بلکہ اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ نشاط چمکارتے ہوئے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پرندے نے آنکھیں بند کر لی اور جسم ڈھیلا ڈالا چھوڑ دی، جیسے بڑا آرام اور اطمینان محسوس کر رہا ہو۔ نشاط بھرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، معصوم پرندے تم کتنے اچھے ہو، میری عزت بچا کر تم نے مجھ پر احسان عظیم کیا ہے، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں، بتاؤ میں تمہاری کس کام آ سکتی ہوں۔ پرندے نے آنکھیں کھول دی اور ایسی نظروں سے نشاط کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھ رہا ہو، لیکن اس کے چہرے سے عجیب سی بے بسی اور مظلومیت ٹپک رہی تھی اور آنکھیں نم معلوم ہوتی تھیں۔ نشاط کچھ دیر پرندے کے قریب کھڑی ہوئی محبت سے اس کے پروں پر ہاتھ پھیرتی رہی، تب اچانک اسے خیال آیا کہ اب واپسی کس طرح ہوگی۔ وہ شہر سے میلوں دور ایک ویران صحرا میں تھی اور واپسی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ قرب و جوار میں کوئی آبادی یا سڑک وغیرہ بھی نہیں تھی جہاں پہنچ کر کسی سے لفٹ مانگتی۔ پرندہ شاید اس کی پریشانی بھانپ گیا اور یوں بار بار اپنی جگہ سے اڑنے لگا جیسے نشاط کو اپنے ساتھ چلنے کی ترغیب دے رہا ہو۔ نشاط اس کا اشارہ سمجھ گئی اور پرندہ اس کی رہنمائی کرتا ہوا ایک جانب پرواز کرنے لگا۔ کوئی 2 فرلانگ چلنے کے بعد نشاط خوشی سے اچھل پڑی۔ پرندہ اسے ایک مضافاتی ریلوے اسٹیشن پر لے آیا تھا جہاں صرف ایک کوٹھری تھی جس میں ایک شخص بیٹھا اونگ رہا تھا، غالباً وہی چپراسی سے اسٹیشن ماسٹر تک کے فرائض انجام دیتا ہوگا۔ اسٹیشن پر اس وقت کوئی مسافر بھی نہیں تھا، تاہم پرندے کی موجودگی میں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ٹرین کا وقت معلوم کیا جو تقریباً 10 منٹ بعد آنے والی تھی، پھر اس نے ٹکٹ خریدا اور گاڑی کے انتظار میں ایک جانب کھڑی ہوگی۔ پرندہ بھی اس کے قریب ہی موجود تھا۔ پیسنجر ٹرین اپنے وقت پر پہنچی، گاڑی میں زیادہ رش نہیں تھا۔ نشاط ایک 2nd کلاس کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی اور گاڑی چل پڑی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جو ہی کھڑکی سے باہر جا کر دیکھا، یہ جان کر حیرت زدہ رہ گئی کہ پرندہ ٹرین کے ساتھ ڈبے کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ بیرسٹر آصف علی بیٹی کی داستان سن کر غصے سے کانپنے لگے۔ وہ شہر کے معزز اور نامور وکلا میں شمار کیے جاتے تھے اور خاصے باثر شخص تھے۔ انہوں نے نشاط کو تسلی دی اور غصیلے لہجے میں کہنے لگے، میں آج اس بدماش کی خبر لیتا ہوں، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اسے اغوا اور مجرمانہ حملے کے الزام میں کم از کم 7 برس کی سزا ضرور کراؤں گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاپا، نشاط نے مسکراتے ہوئے کہا، پرندے نے اسے کافی سزا دی ہے، کم سے کم 2 مہینے تک تو کسی ہاسپٹل میں پڑا کراتا رہے گا، اور جب ٹھیک ہوگا نا تو چہرہ مسخ ہو چکا ہوگا،
अजीज़ और अकारब भी में भी पहचाना नहीं जाएगा। हाँ, वो परिंदा? बैरिस्टर साहब चौंक कर बोले, बेटी तुम इस मेहरबान परिंदे को अपने साथ क्यों ना ले आई? ओ, मैं आपको इसके बारे में तो बताना भूल ही गई। परिंदा पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ प्रवास करता दिखाई दिया था। मैं स्टेशन पर उतरी तो वो वहां भी मौजूद था और प्लेटफार्म पर मंडला रहा था, लेकिन इसके बाद न जाने कहाँ गायब हो गया। नाकाबिले यकीन, बैरिस्टर साहब बड़बड़ाए। बड़ी हैरत की बात है कि मामूली परिंदा एक हट्टे कट्टे नौजवान को यूं जेर करे। बहरकैफ ये साबित हुआ कि हैवानात भी अपने अंदर शऊर, एहसास और हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। रात का खाना बाप बेटी ने साथ खाया और डाइनिंग टेबल पर भी पुरसरार परिंदे के मतलब गुफ्तगू होती रही। 10 बजे हस्बे मामूल निशात सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। वो चूंकि दिन भर की थकी हुई थी, इसलिए बिस्तर पर दराज होते ही गहरी नींद सो गई। बैरिस्टर साहब अलबत्ता जागते रहे। तकरीबन 1:30 बजे तक अगले रोज अदालत में पेश होने वाले कत्ल के एक केस की तैयारी में मसरूफ रहे और 2 बजे उन्होंने काम खत्म किया। चूंकि लेटते ही सो जाने के आदी थे, चनाचे जल्द ही नींद ने आ लिया। वो रात के 3 बजे का अमल होगा। अचानक निशात हड़बड़ा कर बिस्तर पर उठ बैठी। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर नीम तरीके में चारों तरफ देखने लगी। वो अजीब पुरसरार आवाज थी जिसने उसे गहरी नींद से बेदार कर दिया था। वो आवाज अब भी आ रही थी, जो किसी परिंदे के फड़फड़ाहट से मुशाबे थी। जब नींद का खुमार टूटा तो निशात को महसूस हुआ कि आवाज ऊपर की जानब से आ रही है। इसने ऊपर देखा और दूसरे ही लम्हे चौंक पड़ी। वही परिंदा कमरे के ऊपर, इसके सर के ऊपर प्रवास कर रहा था। वही परिंदा कमरे के अंदर उसके सर पर प्रवास कर रहा था। वो गालबन खुली हुई खिड़की से अंदर दाखिल हुआ था। निशात किसी कदर खौफजदा हो गई कि रात के 3 बजे परिंदा इसके कमरे में रात के 3 बजे परिंदे का इसके कमरे में दाखिल होना ताजुब खेज बात थी। ताहम खौफ का असर जल्द जायल हो गया और परिंदे को करीब देखकर एक गुना खुशी महसूस होने लगी। उसने अपने हाथ परिंदे की तरफ बढ़ाए। परिंदे के मुंह से काएं काएं की हल्की और पुरमुस्तरद आवाजें निकलने लगी और निशात के शाने पर आकर बैठ गया। निशात प्यार से उसके पैरों पर हाथ फेरने लगी। फिर उसने परिंदे को गोद में रख लिया। चूमते हुए कहने लगी, मासूम परिंदे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन थी। अब तुम कहीं ना जाना, हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। निशात की बात सुनकर परिंदे ने पर फड़फड़ाए और यूं चूं चलाने लगा जैसे उसकी तजवीज से मुकम्मल इत्तेफाक रखता हो। निशात फिर कहने लगी, तुम शायद भूखे हो, ठहरो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। लेकिन पता नहीं तुम गोश्त खाते हो या अनाज, सब्जियां वगैरह। खैर, मैं दोनों अशिया लेकर आती हूँ, जो पसंद हो वो खा लेना। यह कहकर निशात दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसी वक्त परिंदा भी उड़ा और अपनी चूंच से यूं उसका दामन थाम लिया जैसे कह रहा हो, तकलीफ मत करो, मेरा पेट भरा हुआ है। यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। बैरिस्टर साहब की आवाज आई। वो कह रहे थे, बेटी कौन है तुम्हारे कमरे में, किससे बातें कर रही हो? निशात ने फौरन दरवाजा खोल दिया और बैरिस्टर साहब अंदर दाखिल हुए। परिंदे को कमरे में देखकर हैरान रह गए। ये परिंदा यहाँ कैसे पहुंचा? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। पापा, अजीब बात हुई, निशात बताने लगी। 3 बजे के करीब फड़फड़ाहट की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। देखा तो परिंदा कमरे में मौजूद था। गुड, तुमसे बहुत मानूस हो गया शायद। बैरिस्टर साहब ने परिंदे की तरफ देखा, जो ड्रेसिंग टेबल के कद आदम आईने के ऊपर बैठा हुआ था। गर्दन मटका मटका कर उनकी तरफ देख रहा था। उसकी चोंच किसी हद तक तोते से मुशाबे थी, लेकिन पंजे बतख की मानत थे और वो कोई आबी परिंदा मालूम होता था। बैरिस्टर साहब आहिस्ता आहिस्ता की जानिब बढ़े। परिंदे ने किसी किस्म की घबराहट या खौफ का इजहार नहीं किया, बल्कि इत्मीनान से अपनी जगह बैठा रहा। उन्होंने परिंदे को चमकारा और मोहब्बत से इसके परों पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, बहादुर परिंदे, मैं तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ कि आड़े वक्त में तुमने मेरी बच्ची की मदद की। तुमने वो कारनामा अंजाम दिया जो हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। परिंदे ने ममनूनियत की नजरों से बैरिस्टर साहब की तरफ देखा और परों को फड़फड़ा कर यूं काएं काएं की आवाज निकाली जैसे अपनी तारीफ पर शुक्रिया के अल्फाज अदा कर रहा हो, कह रहा हो, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बैरिस्टर साहब निशात से मुखातब हुए, बेटी, ये परिंदा पालतू मालूम होता है, गालबन तुम्हारे पास ही रहना चाहता है, वरना जंगली परिंदे घरों में दाखिल होकर लोगों को यूं अपने करीब नहीं आने देते। मैं कल ही इसके लिए खूबसूरत पिंजरा खरीद कर लाऊंगा। खुराक वगैरह का ख्याल तुम्हें रखना होगा। लेकिन पापा, पिंजरे में कैद होकर ये घबरा जाएगा। फिर मेरा ख्याल है इसकी रिहाइश के लिए बराबर वाला कमरा मखसूस कर दिया जाए। मैं चाहती हूँ कि घर का एक फर्द बनकर रहे। निशात ने कहा, वेरी गुड, मुझे क्या एतराज हो सकता है, बल्कि कहो तो इसकी देखभाल के लिए एक मुलाजिम का बंदोबस्त कर दूं। बैरिस्टर साहब ने कहा, मुलाजिम की क्या जरूरत है? निशात ने जवाब दिया, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगी। एक परिंदे की जरूरियात ही क्या होती हैं। 1 हफ्ता गुजर गया और परिंदे के लिए निशात के बराबर वाला कमरा मखसूस कर दिया गया। निशात को परिंदे से वालहाना मोहब्बत थी।
وہ فرصت کے لمحات اس کے کمرے میں گزارتی اور اسے گود میں بٹھا کر پروں پر ہاتھ پھیرتی، کبھی چومتی اور گھنٹوں اس کے ساتھ بے معنی گفتگو کرتی رہتی۔ پرندہ بھی نشاط سے بہت مانوس ہو گیا تھا، اسے بھی نشاط کے بغیر چین نہ پڑتا تھا۔ اگر کبھی نشاط کو دیر ہو جاتی تو وہ خود اس کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ ایک دن نشاط کو بخار آ گیا تو پرندے نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ رات بھر اسی کے کمرے میں رہا اور اپنے طور پر اس کی دلجوئی کرتا رہا۔ اگر دونوں میں مثالی دوستی تھی، ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ وہ یہ سب کچھ تھا، مگر ایک بات سے نشاط بہت پریشان تھی۔ دراصل کبھی کبھی پرندے کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگتی، جیسے کوئی انسان رو رہا ہو یا بین کرنے میں مصروف ہو۔ نشاط غور سے ان آوازوں کو سنتی اور جب پرندے کے کمرے میں پہنچتی تو اداس اور غمزدہ دکھائی دیتا۔ نشاط اسے گود میں بٹھا کے اس کی پشت پر آہستہ آہستہ تھپکیاں دیتی اور کہتی، معصوم پرندے، تم اچانک غمگین کیوں ہو جاتے ہو؟ پرندہ اس کے زانوں پر بے دم سا ہو کر پڑ رہتا اور کچھ دیر بعد پہلے ہی کی طرح حشاش بشاش نظر آنے لگتا۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ نشاط آرام کر رہی تھی کہ پرندے کے کمرے سے گانے کی آواز آنے لگی۔ آواز مردانہ تھی، جو کوئی بھی تھا نہایت دردناک انداز میں نغمہ سرا تھا۔ نشاط کو سخت حیرت ہوئی اور غور سے دیکھنے لگی۔ آواز بلا شبہ پرندے کے کمرے سے آ رہی تھی اور کوئی شخص دلدوز آواز میں المیہ گیت گا رہا تھا۔ نشاط کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور وہ اسٹول پر چڑھ کر روشن دان کے ذریعے پرندے کے کمرے میں جھانکنے لگی اور دوسرے ہی لمحے حیرت کے سمندر میں ڈوب کر رہ گئی۔ پرندہ جھولے پر اداس اور غمگین بیٹھا تھا، اس کی چونچ یوں حرکت کر رہی تھی جیسے گانے کی آواز اس کے حلق سے نکل رہی ہو۔ نشاط کی حیرت دوچند ہو گئی۔ وہ فوراً بیرسٹر صاحب کے کمرے میں پہنچی۔ وہ اس وقت کورٹ سے آئے تھے۔ بیٹی کو یوں حواس پختہ دیکھا تو گھبرا کر پوچھنے لگے، کیا ہوا بیٹی، تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو؟ پاپا وہ پرندہ۔ کیا ہوا پرندے کو؟ اڑ گیا شاید؟ نہیں، وہ گانا گا رہا ہے۔ پرندہ گانا گا رہا ہے؟ بیرسٹر صاحب حیران رہ گئے۔ ہاں پاپا، بالکل انسانی آواز میں۔ بیرسٹر صاحب غور سے نشاط کی طرف دیکھنے لگے، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت امیز لہجے میں بولے، تمہاری طبیعت شاید ابھی تک کچھ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، ٹھہرو میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں پاپا، اگر یقین نہیں آتا تو خود چل کر دیکھ لیجئے۔ بیرسٹر صاحب پھر نشاط کو گھورنے لگے۔ شروع میں ان کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات تھے، لیکن ایک باپ اولاد کی کیفیات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ چنانچہ انہیں محسوس ہوا کہ نشاط کی باتوں میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور موجود ہے، مگر آج تک ایسی بات مشاہدے میں نہیں آئی تھی کہ پرندہ گانا گاتا ہو۔ بہرکار وہ نشاط کے کمرے میں پہنچے اور اسٹول پر چڑھ کر دوسری جانب دیکھنے لگے، پھر ہنستے ہوئے نیچے اتر آئے۔ تم نے کوئی خواب دیکھا نشاط بیٹی؟ پرندہ تو بالکل ٹھیک ہے اور مزے سے دانا کھا رہا ہے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ نشاط اپنی بات پر قائم تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی ہے، دیکھا تو چونچ بھی ہل رہی تھی۔ تمہیں دھوکا ہوا ہوگا، ایسا کس طرح ممکن ہے؟ ہاں، کہیں قریبی ریکارڈ بج رہا ہوگا تم نے یہ سمجھا ہوگا کہ پرندہ موسیقی سے دل بہلا رہا ہے۔ ایسے واقعات الف لیلا اور طوطا مینا جیسی کتابوں میں تو مل سکتے ہیں جو تفریح طبع کے طور پر لکھی گئی ہیں، اور ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نشاط نے دوبارہ پرندے کے کمرے میں جھانکا۔ واقعی وہ کھانے میں مصروف تھا۔ وہ سوچنے لگی شاید وہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو۔ کیونکہ وہ سو کر اٹھی تھی اس لیے ممکن ہے کہ نیند کے خمار میں ایسا کچھ محسوس ہوا ہو، ورنہ ایک پرندے سے انسانوں جیسی حرکات کی توقع ابس ہے۔ تاہم اس کے قیاس کے بعد اس کا ذہن الجھا رہا۔ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی کہ آیا جو کچھ اس نے دیکھا وہ حقیقت پر مبنی تھا یا اسے فریب نظر تصور کرے۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے اور بات آئی گئی ہوگی۔ وہ چھٹی کا دن تھا، نشاط کسی سہیلی کی سالگرہ میں گئی ہوئی تھی اور بیرسٹر صاحب قانون کی زہیم کتابوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گانے کی دھیمی دھیمی آواز آنے لگی۔ آواز مردانہ تھی اور تاثر انگیز انداز میں کوئی المیہ گیت گا رہا تھا۔ پہلے تو بیرسٹر صاحب نے کوئی دھیان نہ دیا، مگر جب آواز مسلسل آتی رہی تو وہ چونکے۔ انہیں نشاط کی بات یاد آئی۔ انہوں نے کتاب بند کر کے آواز پر کان لگا دیے۔ آواز بلا شبہ پرندے کے کمرے سے آ رہی تھی، جبکہ گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ واقعی کوئی پرندہ انسانوں کی طرح گا سکتا ہے، اور نشاط نے اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ درست ہے یا وہ کوئی بدرو ہے اور ماورائی قوتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ نہیں، وہ آپ ہی بڑبڑائے۔ یہ احمقانہ خیال ہے، دنیا میں ایسی کوئی چیز کا وجود ہے ہی نہیں۔ یہ قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، لیکن یہ راز کیا ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ روشن دان کے قریب پہنچے اور اندر جھانک کر دیکھا۔ پرندے کی چونچ گانے کے الفاظ کی مناسبت سے ہل رہی تھی۔ آواز اتنی صاف تھی کہ گویا انسان کے دہن سے برآمد ہو رہی ہو۔
बैरिस्टर साहब सख्त मुतजस्सिस थे कि जो कुछ वो देख रहे थे निशात के बयान के ऐन मुताबिक था। अचानक गाने की आवाज बंद हो गई। शायद परिंदे को इनकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। बैरिस्टर साहब रोशनदान से हट आए। इनकी पेशानी अरक आलूद थी और चेहरे पर है तो इस्तिजाब के बेपनाह आसार थे। ताहम अपनी आंखों से देखने के बावजूद ये तस्लीम करने पर तैयार न थे कि परिंदे के भेस में कोई पुरस्कार हस्ती या सेब वगैरह है। वे ऐसे मफरूजात को बातिल और बेबुनियाद समझते थे। यकयक बिजली किसी तेजी के साथ एक ख्याल इनके जहन में आया और बहुत जोर से कैका मारकर हंस पड़े। वो सोचने लगे, मैं भी बाज औकात कितना कम अक्ल और बुद्धू बन जाता हूँ कि इतनी मोटी सी बात मेरी समझ में ना आ सकी। जाहिर है परिंदा पालतू है और तोता मैना की तरह इंसानी आवाज की नकल उतारने की कुदरत रखता है। वो किसी ऐसे शख्स की मलकियत रहा होगा जो परिंदों को इंसानी आवाज और लबो लेजा सिखाने में माहिर हो और ये इसका महबूब मशगला होगा। और चूंकि इस परिंदे में कुछ ज्यादा ही मेहनत की गई होगी, इसलिए अगर वो इंसानी आवाज में गाता है तो ये हैरत अंगेज बात नहीं है। बैरिस्टर साहब ने निशात को इस बारे में बताया तो वो भी बाप के इस्तदलाल से कायल हो गई, लेकिन कुछ सोचकर कहने लगी, पापा यूं तो आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन एक परिंदा इतने साफ लहजे में नहीं बोल सकता, बल्कि इंसानी लहजे में इसकी अपनी आवाज का इम्तजाज भी पाया जाता है, जबकि इस परिंदे का लबो लहजा 100% इंसानी है। मुझे तुम्हारी राय से इख्तलाफ है, बैरिस्टर साहब कहने लगे। मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक दोस्त के पास एक ऐसी मैना थी जो इतने फसीह लहजे में इंसानी आवाज की नकल उतारती थी कि अगर पर्दे के पीछे से बोल रही है तो शिनाख्त न किया जा सके कि वो किसी औरत की आवाज है या एक छोटे से परिंदे की। बाप बेटी का तबादला ख्याल जारी था कि परिंदे के कमरे से अचानक गाने की वही मखसूस आवाज आने लगी। बैरिस्टर साहब ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन निशात बहुत गौर से सुनने लगी। आज परिंदे की आवाज में बला का दर्द और करब बेचारगी और बेबसी थी। निशात ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में आ गई। यहाँ आवाज बहुत वाज़ेह और साफ सुनाई दे रही थी। नहायत तासुर अंगेज अंदाज में कोई गीत गुनगुना रहा था। निशात ने रोशनदान से झांक कर देखा। चोंच की हरकत से साफ जाहिर था कि गाने की आवाज परिंदे के मुंह से निकल रही है, लेकिन आज एक नया इंकिशाफ हुआ था कि वो ये कि परिंदे की आंखों से अश्क रवां थे। वो झूले पर बैठा जारों की तार रो रहा था, यहाँ तक कि नीचे का फर्श इसके आंसुओं से तर हो गया था। ये बड़ी तखय्युर खैज और खिलाफ वाक़या बात थी। मुमकिन है हैवानात अपने अंदाज में रोते और आहो बका करते होंगे, लेकिन किसी परिंदे की आंखों से अश्क बहते किसी ने नहीं देखा था। निशात काफी देर परिंदे को गरियाजारी करते देखती रही। जब इसकी समझ में कुछ न आया तो सीधी बाप के पास पहुंची। बैरिस्टर साहब ने आज फिर बेटी को हैरान और परेशान देखा तो अज़ारा ज़राफत कहने लगे, तुम्हारे परिंदे ने शायद गाने के साथ आज साज बजाना भी शुरू कर दिया है। नहीं पापा, मैं इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात देकर आई हूँ। क्या भला? जरा ये बताइए कि आप परिंदे आंसुओं से रो सकते हैं? परिंदे आंसुओं से? बैरिस्टर साहब मुतजब लहजे में बोले, नहीं भाई, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। मुमकिन है इस कैफियत के इज़हार के लिए उनके अपने तौर तरीके हों, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि परिंदे और दीगर जानवर अशक बहाते हों। बहरकत तुम ये बताओ किस्सा क्या है? पापा, परिंदा आज आंसुओं से रो रहा है। तुम्हें फिर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा होना नामुमकिनात में से है। मैंने खुद देखा है पापा, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और नीचे का फर्श गीला हो गया है। बैरिस्टर साहब पुरख्याल अंदाज में कहने लगे, मुमकिन है इसने पानी के बर्तन में चूंच डाली हो और पूरा चेहरा भीग गया हो, और शायद पानी के टपकते हुए कतरों को तुम आंसू समझ बैठी हो। आपने तो मेरी हर बात का जो है ना गलत ही मतलब निकालते हैं। निशात खफा होकर बोली, मुझ में इतनी सूझबूझ तो जरूर है कि आंसू और पानी के कतरों में फर्क महसूस कर सकूं। तुम तो लड़ने लगी। बैरिस्टर साहब हंसकर बोले, चलो मैं खुद देखता हूँ। जब वो निशात के कमरे में पहुंचे तो गाने की आवाज बंद हो चुकी थी। उन्होंने रोशनदान से झांक कर देखा। दूसरे ही लम्हे इनके चेहरे पर हैरत के जबरदस्त आसार नमूदार हुए। वो देर तक टकटकी लगाए परिंदे के कमरे में घूरते रहे। जब नीचे आए तो आंखों में तजस्सुस और तासुफ के मिले जुले तासुरात। निशात फौरन बोली, मालूम होता है कि मेरी बात सच निकली। नहीं बेटी, मेरी हैरत की वजह कुछ और है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। परिंदा मर चुका है, बैरिस्टर साहब ने पुस्मद्दा लहजे में कहा। फर्श पर इसकी बेजान लाश पड़ी है। परिंदा मर गया? निशात हैरतज़दा लहजे में बोली, मगर कैसे? अभी कुछ देर पहले मैं उसे अपनी आंखों से जिंदा देख चुकी हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि इतनी जल्दी इसकी मौत वाक़या हो जाए? मैं नहीं कह सकता, बहरकैफ वो मर चुका है। आओ इसके कमरे में चलकर देखते हैं। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो परिंदे का जिस्म बेहसो हरकत फर्श पर पड़ा था।
इसकी चोंच नींबुआती आंखें खुली हुई थी, जिनमें जिंदगी की कोई रमक मौजूद नहीं थी। निशात तड़प कर परिंदे की तरफ बढ़ी और फर्श से इसकी लाश उठाकर चूमने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहकर परिंदे के चिकने परों पर फिसलने लगे और वो हिचकियों के दरमियान रोने लगी। और वो परिंदे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई अजीज तरीन हस्ती वफात पा गई हो। बैरिस्टर साहब भी परिंदे की अचानक मौत पर हैरान थे। बहरकैफ उन्होंने निशात को तसल्ली दी और कहने लगे, बसा औकात बाजार मौत की कोई वजह नहीं होती, बस अंदरूनी करब के सबब मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन ये सेहतमंद परिंदा किस तरह हलाक हुआ, ये मुम्मा मेरी समझ से बालातर है। दुनिया की हर शय फना होने के लिए आलमी वजूद में आई है। जो पैदा हुआ है उसे मरना होगा, उसके लिए गम ना करो। मैं तुम्हारे वास्ते कोई अच्छा सा और परिंदा ला दूंगा। निशात हिचकियों के दरमियान कहने लगी, मुझे अब किसी परिंदे की जरूरत नहीं है। इसका कोई मतबादल नहीं हो सकता। ये मेरा मोहसिन था, इसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बैरिस्टर साहब परिंदे की मौत से ज्यादा बेटी की आहुजारी से परेशान थे। उन्होंने मोहब्बत से निशात के शाने पर हाथ रखा और बोले, बेटी रंजीदा मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें परिंदे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन रोने धोने से वो जिंदा तो नहीं हो सकता ना। ये कहकर मुर्दा परिंदे को निशात के हाथों से लेकर फर्श पर डाल दिया और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगे। निशात गुलगीर आवाज में बोली, इसे बाहर ना फिकवाइए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका जिस्म कुत्ते भी बोड़ते रहेंगे। तुम फिक्र ना करो, बैरिस्टर साहब ने इत्मीनान दिलाया। मुलाजिम बाहर गया हुआ है, जो ही वापस आया बाग में छोटा सा गड्ढा खोद कर इसे दफन कर देंगे। मुलाजिम 3 घंटे बाद वापस आया। निशात इस दौरान में अफसुर्दा और गमगीन चुपकी बैठी रही। उसे अब सब्र आ गया था। लोग इंसानों को सब्र कर लेते हैं, वो तो एक मामूली परिंदा था। बैरिस्टर साहब फाइलों में ऐसे उलझे हुए थे कि दोबारा परिंदे का ख्याल ही नहीं आया। और जब मुलाजिम की आमद पर निशात ने इस टाइम तवज्जो दिलाई तो उन्होंने फौरन इससे तलब किया, देखो रहीमो, निशात का परिंदा मर गया है, अब उसे दफन करना है। तुम बाग के किसी गोशे में एक गड्ढा खोद दो। मुलाजिम कुदाल उठाकर बाग की तरफ चला गया। बैरिस्टर साहब का काम भी खत्म हो गया था। वो भी उठ खड़े हुए और निशात को साथ लेकर परिंदे के कमरे की तरफ चले गए। दोनों हस्बे मामूल दरवाजा हस्बे मामूल बंद था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए, लेकिन दूसरे ही लम्हे हैरत से उछल पड़े, क्योंकि दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया जैसे उन्होंने। दोनों हक्का बक्का खड़े थे। उन्हें अपनी बसारत पर शुबा हो रहा था। बैरिस्टर साहब ने ऐनक के शीशे साफ किए और कमानी को दोबारा अपनी नाक पर जमाया, लेकिन कमरे के माहौल में कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई। परिंदा जिंदा था और झूले पर बैठा हुआ चूंच से अपने परों को कुरेदने में मसरूफ था। निशात को देखते ही उड़कर उसकी तरफ आया और चोंच से इसके बालों को आहिस्ता आहिस्ता कुरेदने लगा। निशात पहले तो डरी, फिर मोहब्बत से उसे गोद में ले लिया और परों पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, पापा आपका अंदाजा गलत निकला, देखिए मेरा दोस्त जिंदा है। हैरत है, बैरिस्टर साहब ने अटक अटक कर कहा, गो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन किसी जानदार के बारे में ये अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि वो जिंदा है या मर गया है, जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ देर के लिए परिंदे के जिस्म में रूह नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। पापा आप भी कमाल करते हैं, अगर परिंदा मर गया होता तो दोबारा जिंदा किस तरह हो जाता? मेरे ख्याल में ये अचानक बीमार हो गया था। बीमार होता तो सांस चलता हुआ नजर आता, बैरिस्टर साहब ने जवाब दिया, और आंखों में जिंदगी कोई चमक भी दिखाई देती, मगर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। मुमकिन है इसे सक्का सा हो गया हो। निशात ने ख्याल जाहिर किया, मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी परिंदे को सक्ते की बीमारी लाक हुई हो। बैरिस्टर साहब ने कहा, पापा जब इंसान इस बीमारी में मुबतला हो सकते हैं तो हैवान जद में क्यों नहीं आ सकते? फिर उनके साथ भी रूह और जिस्म की फितना अंगेजियां हैं, पर सिर्फ इतना है कि इसके मामलात मंजरे आम पर नहीं आए। जानवरों के बारे में किसी किस्म की तस्दीक की जरूरत महसूस नहीं की जाती। मुमकिन है ऐसा ही हुआ हो, बैरिस्टर साहब ने बात खत्म करते हुए कहा। ताहम इनके चेहरे से यह जाहिर होता था कि वो निशात के इस्तदलाल से मुतमईन नहीं है। अपने कमरे में पहुंचकर बहुत देर इस पहलू पर गौर करते रहे। उन्हें इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि परिंदा मर चुका था, और इसका दोबारा जिंदा होना इनके नजदीक न सिर्फ हैरत अंगेज बल्कि नाकाबिले यकीन था। उधर निशात भी इस मसले पर सोच रही थी। अगरचे इसने बाप को कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन अपने मौकफ से खुद मुतमईन नहीं थी। बहरकैफ इस वाक़े का तासुर चंद रोज कायम रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आ गए, और बहुत मुमकिन था कि वो लोग इस वाक़े को फरामोश कर देते अगर इसी नूह का दूसरा वाक़या ज़हूर पजीर ना होता। हुआ ये कि शाम जब निशात दाना पानी का बंदोबस्त करने की गरज से परिंदे के कमरे में पहुंची तो वो हस्बे साबिक फर्श पर बेहोश हरकत पड़ा था। निशात के जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। वो दरवाजे ही में ठिठक कर रुक गई और फटी फटी आंखों से परिंदे की तरफ देखने लगी। जब इसके औसान बहाल हुए तो हिम्मत करके आगे बढ़ी और परिंदे को फर्श से उठाकर देखने लगी। उस पर वही पहले जैसी कैफियत तारी थी, जिस्म बेजान, आंखें पथराई, दोनों पंजे अकड़े हुए थे। निशात ने हर पहलू से परिंदे का जायजा लिया और यकीन कर लेना पड़ा कि वो मर चुका है।
اس نے گھبرا کر پرندے کو فرش پر پھینک دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی ٹانکیں کانپ رہی تھی اور وہ بہت دہشت زدہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ سیدھی باپ کے کمرے میں پہنچی، لیکن بیرسٹر صاحب ابھی دفتر سے نہیں آئے تھے۔ نشاط وہیں رک کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی بدرو تو نہیں ہے۔ بیرسٹر صاحب کو نشاط کی زبانی جب معلوم ہوا کہ پرندے پر دوبارہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی ہے تو حیران ہونے کی بجائے فکر و تردد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اسی وقت پرندے کے کمرے میں پہنچے اور نشاط کے یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ وہ پرندہ زندہ تھا۔ دراصل واقعہ ہی خوف و تجسس میں مبتلا کر دینے والا تھا کہ کچھ دیر قبل اس نے اپنی آنکھوں سے پرندے کو مردہ حالت میں دیکھا تھا، اب وہ جھولے پر بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ بیرسٹر صاحب بھی حیرت و خوف کی ملی جلی کیفیات سے دوچار تھے۔ انہوں نے نشاط کا ہاتھ تھاما اور اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ وہ کچھ دیر اضطراب کے عالم میں ہاتھ پست کی جانب کیے ٹہلتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ وہ بڑی شدت سے اس ناقابل فہم مسئلے پر غور کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے نشاط سے پوچھا، تم نے کتنی دیر پہلے پرندے کو مردہ حالت میں دیکھا تھا؟ شاید 2 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ پرندہ مر کر پھر زندہ ہو گیا؟ جی، نشاط نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کیا اصرار ہے؟ بیرسٹر صاحب خود کلامی کے انداز میں بولے، میں تو توہم پرست نہیں ہوں، بھوت پریت و استیب وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا، لیکن میں اسے کیا سمجھوں؟ ایک پرندہ مر جاتا ہے اور خلاف فطرت دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، عجیب معمہ ہے۔ پاپا، آج تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ مر چکا تھا۔ نشاط نے جھجری لے کر کہا، تمہیں آج یقین آیا ہے؟ میں تو اسی روز سے فکر مند ہوں۔ بیرسٹر صاحب کہنے لگے، ان حالات میں میرا مشورہ یہ ہے کہ پرندے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ گو میں اسے حائف نہیں ہوں، لیکن یہ تمہارے مستقبل کا معاملہ ہے۔ میں تمہاری شادی کا پروگرام بنا رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تم سے کسی پرسرار پرندے کی داستان منسوب ہو۔ لوگ واقعات کو غلط رنگ دینے میں ذرا تعامل نہیں کرتے۔ رائے کا پہاڑ بنا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ ممکن ہے شادی کے بعد اس قسم کے واقعات پیش آتے رہیں اور تم کسی اسکینڈل میں ملوث ہو جاؤ۔ آپ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نشاط نے پوچھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پرندے کو کہیں دور جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ آپ کا خیال ٹھیک ہے، نشاط نے اداس لہجے میں کہا، لیکن یہ خود غرضی ہوگی کہ ہم پرندے کے احسان مند ہیں۔ اگر وہ اس روز جنگل میں میری مدد کرنے نہ آتا تو میں آج آپ کے سامنے زندہ نہ بیٹھی ہوتی، کیونکہ اس واقعے کے بعد میں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ ان حالات میں پرندے کے خلوص و احسانات کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں اسے کوئی نقصان پہنچانے کا خواہش مند نہیں ہوں بیٹی، بیرسٹر صاحب نے کہا، بلکہ کھلی فضا میں پہنچ کر وہ بڑی مسرت محسوس کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے۔ نشاط نے خدشہ ظاہر کیا، میں یہ احتیاط برتوں گا کہ وہ راستوں سے لا علم رہے۔ اسے پنجرے میں بند کر کے اوپر سے سیاہ گلاب چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن پاپا، جو پرندہ مر کر زندہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کسی جگہ پہنچنا مشکل نہ ہوگا؟ یہ بات تو ہے۔ بیرسٹر صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ نشاط نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں فی الحال یہ ارادہ ملتوی کر دیا جائے۔ ممکن ہے پرندہ کسی پیچیدہ اور عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو۔ کیوں نہ اس کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے؟ چلو ایسا ہی صحیح۔ بیرسٹر صاحب نے بیٹی کی تجویز سے اتفاق کیا۔ ڈاکٹر فردوسی میرا دیرینہ دوست ہے، وہ حیوانات اور خصوصاً پرندوں کے امراض کا اسپیشلسٹ ہے، چنانچہ آئندہ جب بھی پرندے پر حالت مرگ طاری ہوئی میں اسے فوراً بلا لوں گا، تاہم اسے اصل واقعہ سے آگاہ نہیں کیا جائے گا۔ اس زمن میں نشاط اور بیرسٹر صاحب کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تیسرے روز ہی حسب معمول پرندہ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ بیرسٹر صاحب نے اسی وقت ڈاکٹر فردوسی کو فون کیا، لیکن پتہ چلا کوئی باہر گئے ہوئے ہیں، 1 ہفتے بعد واپس آئیں گے۔ اس 1 ہفتے میں وہ عجیب و غریب پرندہ 5 بار مرا اور اتنی بار زندہ ہوا۔ بیرسٹر صاحب کی تشویش لمحہ و لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور نشاط کی طرح کبھی کبھی وہ اس پہلو پر غور کرنے لگتے کہ یہ پرندہ کوئی بدرو، اسیب یا پرسرار قوتوں کا حامل تو نہیں ہے۔ بہرکیف اب انہیں ڈاکٹر فردوسی کا شدت سے انتظار تھا اور ان کی آمد پر ہی یہ عقدہ کھل سکتا تھا۔ ڈاکٹر فردوسی نصف گھنٹے تک پرندے کا معائنہ کرتا رہا۔ بعد ازاں وہ سب پرندے کے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گئے، جہاں چائے کی ٹرالی پہلے سے موجود تھی۔ نشاط چائے بنانے میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر فردوسی کہنے لگا، مس نشاط کو یہ پرندہ بہت عزیز تھا شاید؟ جی ہاں۔ بیرسٹر صاحب لفظ تھا پر چونکے۔ دراصل وہ دونوں لازم و ملزوم بن کر رہ گئے ہیں۔ مجھے بھی اس سے بڑی انسیت ہو گئی ہے، بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ اس کا ذکر زمانہ حال کے بجائے ماضی میں کیجیے، ڈاکٹر فردوسی نے کسی قدر تعصب سے کہا، پرندہ مر چکا ہے۔ اوہ، نشاط نے دائرہ بناتے ہوئے ہونٹ سکیڑے۔ ڈاکٹر، کیا اسے کوئی بیماری لاحق تھی؟ بیرسٹر صاحب نے پوچھا۔ نہیں، بالکل صحت مند تھا، ڈاکٹر نے جواب دیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اس کا جسم ابھی تک گرم ہے، غالباً اسے مرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ جی ہاں، بیرسٹر صاحب نے گول جواب دیا۔ حقیقت انہوں نے
در حقیقت انہوں نے ڈاکٹر کو پرندے کی خصوصیت سے لاعلم رکھا تھا کہ وہ مر مر کر زندہ ہوتا رہا ہے۔ ڈاکٹر کے رخصت ہونے کے بعد بیرسٹر صاحب پرتفکر لہجے میں کہنے لگے، اب تو اس پرندے سے پیچھا چھڑانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ گویا آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ کوئی عصیب ہے؟ میں بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، بیرسٹر صاحب نے جواب دیا۔ بہرحال ایک پرندے کا بار بار مرنا اور زندہ ہوتے رہنا ناقابل فہم اور قانون فطرت کے خلاف ہے، چنانچہ ایسے پرندے کو گھر میں رکھنا ہرگز مناسب نہیں۔ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ نشاط نے استفسار کیا۔ بیرسٹر صاحب کو جواب دینے ہی والے تھے کہ یکایک پرندے کے کمرے سے عجیب آوازیں آنے لگی، جیسے وہاں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہوا ہو۔ وہ دونوں چونک کر غور سے سننے لگے۔ آوازیں عجیب و غریب تھیں، کبھی پھڑپڑاہٹ، کبھی گراہٹ، اس کے بعد چپڑ چپڑ کی آواز سنائی دینے لگی۔ بیرسٹر صاحب تیز سے پرندے کے کمرے کی طرف لپکے۔ نشاط بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر جو ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، نشاط کی حیرت و خوف سے چیخ نکل گئی۔ کمرے کے اندر سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا بلا موجود تھا، جس کی خوفناک آنکھیں نیم تاریکی میں چمک رہی تھیں۔ سب سے المناک صورتحال یہ تھی کہ اس نے پرندے کے بے جان جسم کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کا 3/4 گوشت ہڑپ کر چکا تھا اور چپڑ چپڑ کی آوازیں دراصل اسی کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ نشاط اور بیرسٹر صاحب کو دیکھتے ہی سیاہ بلا چونکا، پھر اس نے بچا کچا گوشت منہ میں دبایا اور کھڑکی کے راستے دوسری جانب کود گیا۔ کمرے میں ہر طرف پرندے کے جسم سے نچے ہوئے پر بکھرے ہوئے تھے اور فضا بڑی سوگوار ہو گئی تھی۔ نشاط سہمی ہوئی بیرسٹر صاحب کے پہلو میں کھڑی تھی۔ سب کچھ اس قدر جلد ظہور پذیر ہوا کہ وہ لوگ حیران ہونے کے سوا اور کچھ نہ کر سکے۔ پرندے کے حسرت ناک انجام پر نشاط کی آنکھیں نمالود ہو گئیں اور بیرسٹر صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تشویش آمیز لہجے میں کہنے لگے، تم غم نہ کرو بیٹی، پرندے کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کسی کو عین عالم شباب میں موت اچک لیتی ہے اور کوئی بوڑھا ہو کر اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یہی نظام قدرت ہے۔ نشاط گلگیر لہجے میں بولی، پاپا افسوس اس بات کا ہے کہ ہم پرندے کے لیے کچھ نہ کر سکے، کاش کسی طور اس کی جان بچائی جا سکتی۔ موجودہ حالات میں کسی بھی قسم کی کوشش فضول تھی، بیرسٹر صاحب نے جواب دیا۔ ہونہار بلا پہلے ہی پرندے کو پھاڑ چکا تھا اور بیشتر گوشت چٹ کر گیا تھا۔